آج میں آپ کو قارون کی عبرتناک داستان سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کی کہانی عبرت سے بھری ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت، عدل اور رحم کو ظاہر کرتی ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ شروع میں ایک نیک انسان تھا، مگر جب اس کے پاس بے تحاشا دولت آئی تو اس کے مزاج بدل گئے۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ قارون اپنی دولت پر بہت غرور کرتا تھا اور اسے اپنی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے مال سے زکوٰۃ دینے کا کہا تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے۔ اس وقت تو قارون نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلی۔ یہ دیکھ کر وہ زکوٰۃ دینے کے ارادے سے بدل گیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہکانے لگا۔ پھر اس نے ایک اور سازش تیار کی اور ایک عورت کو بہت سارا مال و دولت دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگائے۔ جب ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے تو قارون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت سے بدکاری کی ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم تھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ ان کے خلاف ایک سازش ہے۔ جب اس عورت کو پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ تجھے اللہ عز و جل کی قسم، سچ سچ بتا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت دیکھ کر سچ بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے کہ میں آپ پر جھوٹا الزام لگاؤں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آج آپ کو زمین پر اختیار دیا گیا ہے۔ آج آپ جو بھی حکم زمین کو دیں گے وہ حکم کی تعمیل کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر زمین کو حکم دیا، زمین قارون کو پکڑ لو۔ اللہ کے حکم سے زمین نے قارون کو کھینچنا شروع کیا۔ پہلے اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت گناہ گار ہوں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو مزید حکم دیا، زمین اسے اور پکڑ لو، اور قارون کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ قارون چیختا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو اور حکم دیا کہ زمین اسے پوری طرح نگل لو۔ آخرکار زمین نے قارون کو مکمل طور پر نگل لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ قارون کے زمین میں دفن ہونے کے بعد کچھ منافق کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دھنسا دیا تاکہ وہ اس کی مال و دولت پر خود قبضہ کر لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا مکان جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کی ساری مال و دولت زمین میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے موسیٰ، تمہارا دل بہت مضبوط ہے۔ قارون نے بار بار تم سے معافی مانگی مگر تم نے رحم نہیں کیا۔ میری عزت کی قسم، اگر قارون نے مجھے ایک بار بھی پکارا ہوتا تو میں اسے زمین سے نکال لیتا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اگرچہ قارون نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار تھا، بس شرط یہ تھی کہ وہ دل سے اللہ کو پکار لیتا۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے معافی اور رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے، بشرط یہ کہ بندہ سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا نا، اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔